شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، شریعت محمدیہ نور کا چمکتا ہوا ایسا مینارہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کو چمکتی ہوئی شریعت اور راستہ دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل شریعت محمدیہ میں نہ ہو۔ بعض لوگ جہاد بالنفس اور مجاہدہ پر بڑا زور دیتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کا مفہوم خود ساختہ ہے۔ جہاد بالنفس کا معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ انسان نفس مارنے کے لیے دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ بے رغبت ہونے کا معنی شہروں سے باہر نکل جائے، جنگلوں میں چلا جائے، سمندروں کے کناروں پہ چلا جائے، پہاڑوں میں غائب ہو جائے اور کئی سال تک وہاں رہے، کھائے پیے نہ، درختوں کے پتے چبائے، اور اپنے بزرگوں کے ایسے کارنامے سناتے ہیں۔ فلاں پیر صاحب تھے ہمارے، پیر عبد القادر جیلانی، وہ اتنے سالوں تک پہاڑوں میں رہے، جنگلوں میں رہے، پتے کھاتے تھے، اور بعض دفعہ کئی سال تک نہ کچھ کھاتے تھے، کئی سال تک نہ پیتے تھے، اور یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا بڑا شاندار طریقہ ہے۔ بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، میں کئی سال مدائن کے جنگلوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر تو آئیے، مجاہدہ کیا ہے، جہاد بالنفس کیا چیز ہے؟ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے یعنی اپنی ذات سے جہاد کیا۔ ذات سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، اس کا معنی کیا ہے؟ اسے اللہ کی مرضی کے تابع کیا، نفس پر اللہ کا حکم جاری کیا، اپنی ذات پر اللہ کا آرڈر چلایا۔ اس کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ آئیے ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں، ابن بطال رحمہ اللہ کا، جہاد المرء نفسہ هو الجہاد الاکمل، انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہی کامل ترین جہاد ہے۔ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ آپ کا جی نہیں چاہ رہا اللہ کا حکم ماننے پر، لیکن آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں اور اپنے اوپر رب کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، یہ اصل مجاہدہ ہے اور یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ مالک نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ شیطان کے پیچھے چلنے کا نفس اشارہ دیتا ہے، غلط کام کے لیے، گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے، لیکن انسان اپنی آپ کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو اس گناہ سے روکتا ہے، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اس آیت سے شارح بخاری علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے یہ سمجھانا چاہا کہ جہاد بالنفس کا معنی
باطل خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، گناہ کی طرف اپنے آپ کو مائل نہ کرنا اور اپنے نفس کو اس سے بچا کے رکھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مالک کا اعلان کیا ہے، مولا انعام کیا دیتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہی وہ خوش نصیب ہے جس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اے اللہ اپنی رحمت سے سب اہل ایمان کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو تیری جنت کے مہمان بنے گے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں فَمُجَاهَدَتُهُ نَفْسَهُ حَمْلُهَا عَلَى اتِّبَاعِ أَوَامِرِ اللَّهِ، یہ نفس کا مجاہدہ ہے کیا کہ اپنی جان کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دے، وَإِجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ، اپنی جان کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع کر لے۔ یہ ہے جہاد بالنفس۔ ایک کام کرنے کا، گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے ہمارے لیے، شیطان ابھارتا ہے نفس کو اور وہ اس برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو مومن اپنے نفس کو روکتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سردیوں کے دن ہے، صبح کا وقت ہے، نرم گرم بستر میں میٹھی نیند سو رہے ہیں اور فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہ اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، الارم لگاتا ہے، اپنی باطل خواہشات کو دباتا ہے اور سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور ٹھنڈی رات میں چلتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر رہا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ سوتا رہے اور یہ نفس کی باطل خواہشات کو دبا رہا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع اپنے نفس کو کر رہا ہے۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ اسی کا نتیجہ، اسی کا رزلٹ اللہ کی جنت کی صورت میں ہے۔ یہی خلاصہ کلام ہے مجاہدہ کا، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں اور اہل علم نے بیان کیا ہے، لیکن خبر پر صوفیہ کے ہاں تصور ہی کچھ اور ہے۔ ان کا ایک مفہوم مولوی کوکب نورانی صاحب سے سن لیجئے۔ یہ اپنے ایک پیر بابے کا ذکر کرتے ہیں۔ مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش، اتنی کوشش۔ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا، 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے۔ فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا، پتے کھاتا تھا، کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے، میں بغیر اس کے رہتا تھا۔ فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا۔ اونچی گئے غوث پاک کیا فرماتے ہیں، کتنا عرصہ نہیں کھایا؟ اونچی 3 سال پہلے وفات پائی ہے، میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں، بابا رحمت اللہ نے، مانسیرے کا رہنے والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ہاں جہاد بالنفس کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، اور اس کو بڑا کمال سمجھنا کہ بڑے کمال کے بابا جی تھے، 30 سال تک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ آئیے اس تصور کو، مجاہدہ کے اس تصور کو، جہاد بالنفس کے اس تصور کو کتاب و سنت پہ پیش کر کے قرآن و حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ کیا یہ واقعی جہاد ہے؟ یہ خلاف شریعت ہے؟ گپے ہیں جو یہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں جو یہ مولوی گھڑ لیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ قرآن حکیم کو نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب 25 سال تک کچھ نہیں کھائے پیے، جو جھوٹ ہے، سچ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ دیو مالائی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، کوکاف کے قصے ہیں۔ آئیے اللہ کی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں۔ مالک کا فرمان سورۃ الفرقان آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ۔ کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ ما لهذا الرسول، یہ کیسے رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جس کو کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بازار میں آتے ہیں۔
یہ کیسے رسول ہیں؟ ان کے نزدیک بھی کوئی ایک ایسا تصور تھا کہ جس کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو، بھوک اسے نہ لگے، پیاس اسے نہ لگے، لوگ کھائے پیے اور ان کے مقابلے پہ ایسی شخصیت ہو جو ایسی انہونا کام کر کے دکھائے جو انسانوں کے بس میں نہیں کہ نہ وہ کھائے نہ وہ پیے۔ تو اللہ مالک نے ان کی لغو باتوں کا رد کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کی، بس یہ گمراہ ہو گئے، کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ کفار کی ایک شرارت تھی، ایک اعتراض تھا کفار کا کہ وہ نبی کی طرف یہ کہا کرتے تھے کہ کیسے رسول ہے، ہم اس پر کیسے ایمان لائیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، ہم جیسے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ مالک نے جواب میں فرمایا وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان میں کوئی ایسا رسول نہیں تھا جس کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازاروں میں چلتے تھے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان رسول آئے تو ان کو وہ حاجات تھی جو انسانوں کو پیش آتی ہیں تاکہ انسانوں کو اس راستے پر رہنمائی مل سکے۔ کفار اس شبہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کیسے ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ رسول تو ایسا ہونا چاہیے جسے بھوک نہ لگے، جسے پیاس نہ لگے، جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو۔ مالک کا ایک اور فرمان سنیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 ہے، مولا فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کیا ہے؟ اللہ کے ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے۔ وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں صدیقہ، یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ جن لوگوں نے کمال یہ سمجھا کہ جو 25 سال نہ کھائے جنگلوں میں رہے، اسے بھوک کی حاجت نہ ہو، بھوک لگے ہی نہ، تو وہی بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑے باکمال ہیں، یہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے۔ اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، دیکھیے کس طرح یہ پھرے جاتے ہیں۔ تو اللہ مالک کا یہ بیان، مالک کی یہ آیات اعلان کر رہی ہیں کہ انبیاء کو بھوک لگتی تھی اور وہ کھانا کھاتے تھے، انہیں پیاس لگتی تھی اور وہ پانی پیتے تھے۔ اس کی تفسیر میں بریلویوں کے علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن جلد 3 صفحہ 262 پر کیا لکھتے ہیں، ذرا سنیے۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں خدا ہوتے تو وہ خلق و ایجاد پر قادر ہوتے، جب وہ خلق و ایجاد پر قادر ہوتے تو کھانے کے بغیر بھوک کی تکلیف کو مٹانے پر قادر ہوتے، اور جب وہ ایسا نہ کر سکے تو معلوم ہوا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ کھا کر اپنی اس کمزوری پہ قابو پاتا ہے، یہ کمزوری ہے انسانی۔ پھر آگے صفحہ 263 پر سعیدی صاحب مزید لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ اب کوکب نورانی صاحب کی گفتگو بھی سامنے رکھیں، سبز پگڑی والے بابا جی حضرت جی کا کلام بھی سامنے رکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور العزم انبیاء میں سے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی، وہ کھانا کھاتے، وہ پانی پیتے، اور ان کا بابا دھنکے شاہ 25 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے، اور اس کو بڑا مارکا سمجھتے ہیں، بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جہاد بالنفس۔ یہ جہاد بالنفس کا باطل تصور ہے۔ جہاد بالنفس یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا ہے آپ اپنی گردن کو اس پہ جھکائیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے نفس کو ڈھالیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر
جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔